یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، رمضان رمضان۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داغ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ فصل گلے لال کا نہیں محتاج، یہ کلمہ فصل گلے لال کا نہیں محتاج، کیونکہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
اور میں ہوں زہرا رضا. میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. اور سب سے پہلے رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد تمام عالم اسلام کو, تمام مسلمانوں کو, تمام پاکستانیوں کو جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے. اور ہم اس دعا کے ساتھ اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان, جتنے بھی انسان کسی بھی قسم کی تکلیف, پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے. آمین آمین. ذرا آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ہم لوگ مطلب رمضان المبارک کی نشریات مطلب جب بھی جہاں جہاں بھی نشریات ہو رہی تھیں تو بڑی خوش قسمتی جو ہے وہ کی بات کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مہینے سے نوازا ہے. تو ہم اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے خوبصورت برکتوں اور فضیلتوں والے مہینے سے نوازا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جو پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ, اس دفعہ نہیں ہیں, کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے اور کچھ ویسے بھی جن کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ اس فانی دنیا میں پورا ہو چکا. خیر, ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. حارث کمال جنہوں نے حمد باری تعالیٰ سے ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم روزے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بہت ہی قابل علماء کرام موجود ہیں. میں چاہوں گا ذرا آپ ان کا تعارف کروائیے. بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, آپ آپ کو خوش کو, آمدید فہیم کہتے بھائی ہیں. کو, دونوں کو اور تمام اب تک کو دیکھنے والوں کو اور موجود کو سب کو رمضان شریف کی آمد کا پہلا روزہ مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت اور شکر ہے کہ آج ویسی شدت گرمی نہیں لگ رہی ہے جیسے کہ ایک خوف تھا. جی ہاں جی ہاں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, یہ بھی اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو شو میں خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا میں آپ کو بتاؤں, مفتی صاحب جو ہیں جب یہ پہلی دفعہ جب یہ سیٹ لگا تھا تو اس میں پہلے مہمان جو ہے نا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تھے. جب پہلی دفعہ مجھے رمضان کے حوالے سے ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا تھا تو میں ان کے پاس چل کے گیا تھا. میں نے کہا مجھے کچھ تھوڑا سا بتائیے, آپ کا تعلیم و تدریس سے تعلق ہے, اور انہوں نے میری اس وقت بھی رہنمائی کی تھی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پھر ہماری اس سال کی پہلی نشریات میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. شو کا آغاز کرتے ہیں. سر, آپ سے رمضان کا آج پہلا روزہ ہے, برکتوں اور فضیلتوں کا, رحمتوں کا آغاز ہو چکا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ آج کے دن کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بے شک رمضان کا یہ مہینہ پاکیزہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتب نازل ہوئیں, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن مجید مختلف اس میں جو ہوتی رہی. اس لیے اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آفاقی, ابدی, سرمدی, دوامی, کلامی کلام اس میں نافذ ہوئے. بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکتیں, رحمتیں اور فضل اور کرم کی بارشیں برس رہی ہیں اور برکھا برس رہی ہے. آپ اگر ذرا سا باہر نکلیں اور چشم بصر اور بصیرت سے دیکھیں تو گلیوں میں اور روڈوں پہ اور سڑکوں پہ ایک عجیب و غریب سی روحانیت ہے. بے شک. یہ آپ کو روندہ روندہ سا ماحول ملے گا 10 محرم کے دن. آج تک وہی اس کے اثرات ہیں, متعدی اثرات کے رہتے ہیں. اور یہاں پر آج جائیں تو رمضان کے پہلے دن سے آخر تک کے اندر یہ راتوں کی عجیب و حالت غریب ہوتی ہے اور کہہ لیجیے کہ عجیب و غریب حالت دن کی ہوتی ہے. تو رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن مجید, فرقان حمید جو ڈومینیٹ کر رہی ہے, جو کتاب, جو کلام اللہ ڈومینیٹ کر رہا ہے دنیا میں, وہ کہہ لیجیے کہ نازل ہوا. اس لیے اس کو اور بھی برکت حاصل ہے. پھر بے شمار احادیث اس کے اندر, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے رمضان بھر, شوال تک اس کے اندر ہوتے, اور جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ رمضان بھر نہیں کھولتے.
पूरे रमज़ान महीना, और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं जंजीरों में। तो ये वो बाबरकत महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरकतें, फजल और करम अल्लाह ताला सबको, तमाम मुसलमानों को इसके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सादिक नक्शबंदी साहब, रोज़ा जो है इसकी तारीख़ क्या है, थोड़ा सा मुख्तसरन इस बारे में बताइएगा। क्या सिर्फ हम मुसलमान ही हैं जो रोज़ा रखते हैं? बड़ा प्यारा सवाल है आपके। कुरान के बारे में जब पूछते हैं, कुरान से पूछते हैं, तो कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा हम पर भी अगर फ़र्ज़ है तो हमसे पहले वाली उम्मत मोहम्मदी पर भी फ़र्ज़ है। अच्छा, अब मामला ये है कि रोज़े का आगाज़ जो हुआ वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम जब वहाँ जन्नत से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो आपका जिस्म मुबारक जो है वो यहाँ आने की वजह से सियाह हुआ। मुहय्यद्दीन इब्न अरबी फरमाते तो उस वक्त आपने 13 तारीख को रोज़ा रखा, जिसको अय्याम बैज़ कहा जाता है। तो आपका जिस्म का तिहाई हिस्सा रोशन हुआ। दूसरा आपने रखा तो फिर रोशन हुआ, फिर आपने तीसरा रखा तो फिर आपका पूरा जिस्म रोशन हुआ। बातिन नबी का रोशन होता ही होता है, बातिन रोशन होता ही होता है। ये जिस्म की एक स्याही है, इस तरह इसमें कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इसलिए अय्याम बैस का रोज़ा रखना मुस्तहब है। इसी तरह रोज़े के हवाले से सौम दाऊदी है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ना, एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन आप रोज़ा नहीं रखते थे, ये भी आपका मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे, 2 दिन नहीं रखते थे, ये भी आपका तरीक़ा था। ईसा अलैहिस्सलाम, ये आपकी आपकी एक रूटीन थी। दाऊद हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलल्लाह कौन सा रोज़ा रखा जाए? आपने फरमाया सौम दाऊदी सबसे अच्छा है, एक दिन रखा जाए, एक दिन ना रखा जाए। तो सौम दाऊदी पसंद है। फिर जो है वो इसी तरह अगर देखा जाए तो यहूदियों में भी रोज़ा था। यहूदी जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखते थे, हत्ता कि बाकायदा कुरैश और काफिर जो थे वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, और इसलिए रखा करते थे कि उस दिन बाकायदा जो है वो वहाँ का गिलाफ काबा चढ़ाया जाता था, तो शुक्राने के तौर पर वो लोग भी रोज़ा रखा करते थे। पारसियों में रोज़ा रखा जाता है, हिंदुओं में बरहमन के अंदर रोज़ा रखा जाता है, और ईसाइयों के अंदर बाकायदा पहले 30 रोज़े का हुक्म था, फिर बढ़ते हुए आगे फिर 40 हुआ, फिर 47 हुआ, फिर 50 हुआ। तो पता ये चला कि ये उम्मत मोहम्मदी भी रोज़ा रखती थी और पहले वाली भी रखती थी, और मकसद क्या है? तकवा हासिल करना है। तकवा हासिल करना, बिल्कुल सही। तो रोज़ा जो है इसका ताल्लुक जो है वो इंसानियत की जब से तारीख़ है तब से रोज़ा हमारे साथ साथ है, और इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेहतरियाँ ही बेहतरियाँ हैं। ये क्या फ़ायदे हैं, क्या बेहतरियाँ हैं, क्या फ़जीलतें हैं, क्या बरकतें हैं और क्या रहमतें हैं, इनके बारे में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान। वेलकम बैक। रमज़ानुल करीम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन या रहीम या रमज़ान या रहमान या रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं जिनसे सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि अल्लामा साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जैसे कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए और हमसे जो पुरानी कौमें थी उन पर भी फ़र्ज़ किए गए थे ताकि हम लोग तक़वा इख्तियार कर सकें। तो अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है कि रोज़े का जो असल मकसद है वो तक़वा है, परहेज़गारी है। तो मैं चाहूँगी उसके हवाले से आप हमारी रहनुमाई करें कि तक़वा और परहेज़गारी क्या है। देखिए, अभी अल्लामा साहब ने जिस तरह फरमाया जी फ़हीम मियाँ के सवाल पर कि क्या सिर्फ मुसलमानों पर है, नहीं सब पर है, सब पर। जी, यानी इल्हामी दीन भी फरमाया, और फिर उन्होंने जल्दी जो नाम लिए उसके अंदर जो दीन अस खुद साख्ता बनाए गए, खुद साख्ता, उसमें भी है। जी, ठीक है ना। इल्हामी दीन 3 है दुनिया में, बस सिर्फ क्रिश्चियन है, यहूदी और मुसलमान है, बस बाकी सब बने में उसमें भी है। क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ आगे कुरान मजीद फुरकान हमीद की उससे अगर बात करेंगे आप, तो उसमें है लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब अल्लाह तबारक तआला ने तो इबादत का बड़ा खूबसूरत सा एक गुलदस्ता इंसानों को दिया है उनकी फलाह के लिए,
ٹھیک، ان کی اس کا کہہ لیجیے کہ نشو و نما کے لیے، ان کی اپنی کہہ لیجیے کہ ظاہر اور باطن درست کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اس کا وہ دیا عبادات، اس میں 2 عبادت لے آئیے آپ اٹھا کے، ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ، دونوں چیزیں۔ نماز ظاہری عبادت ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کہتا ہے خوبصورتی، حسن کیا ہے؟ صورت ظاہری حسن، سیرت باطنی حسن۔ نماز کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، اس کے اندر ظاہری اس کا لیجیے کہ حالت ہے، حالت ہے، کنڈیشن ہے، ظاہری پہلو شامل ہیں اس میں شامل ہے، اس کو دیکھ کر بھی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، وصیت پکڑتے ہیں، دیکھ کر بھی لوگ کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کیا ہے؟ یہ خوبصورتی ظاہری ہے، لیکن اس کے اندر ایک جو راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو دوسری عبادت آ رہی ہے باطنی عبادت، جو اب ہم آج کر کے بیٹھے ہیں، اس کا نام ہے روزہ۔ تو اب جہاں پر تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، ایک ہو، سبحان، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا وہ منافق ہوگا۔ صحیح صحیح۔ اب منافق ہے، اب اس کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، معلومات سب سے پہلے تو 3 قسمیں منافق کے عمل کے اعتبار سے، جب بھی بولے جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، ٹھیک ہے نا، جو کوئی امانت رکھا ہے اس کی امانت کھا جائے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے اس کا کہہ لیجیے کہ کا منافق۔ دوسرا منافق جو ہے وہ سب سے بدتر منافق کیا ہے؟ وہ منافق فی العمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں تمام کہہ لیجیے کہ لوازمات کے ساتھ جو بال کا تھاؤ حصہ بھی جس کے اندر آپ کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، اس کا اندر ڈفرینس، کسی بھی قسم کے ڈفرینسز کریٹ کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اس میں بھی ڈالتا ہے۔ مکے میں جس طرح بڑے بڑے وہ بھی آ رہا کرتے تھے، عبداللہ بن ابی تھا اور تمام اس کے تمام لوگ، یہ سب منافق ہیں۔ یہ منافق فی العمل ہے، صحیح، منافق فی العقیدہ ہے۔ منافق فی العمل کیا ہے؟ جیسے ایک مسلمان عام اس کے اندر حالت میں بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرمائے رمضان تو ہے ہی تربیت کا مہینہ، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرہیزگاروں میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا، متقیوں اللہ میں تبارک و شامل تعالیٰ کریں، یہ نہ کہ دل کی منافق۔ گہرائیوں سے دعا، یعنی جھوٹ نہ بولے۔ آدمی بول سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے انسان کو، اس کے بعد تصرف ہے کہ اگر چاہے تو وہ جھوٹ سے پرہیز کر سکتا ہے، اگر چاہے تو جو وعدہ کرے اس کو پورا کر سکتا ہے، اگر چاہے تو کسی کی امانت نہیں بالکل۔ اور کھا یہ سکتا ہے۔ مہینہ یہ بھی انسان کے اندر ہے، اور یہ میری دعا ہے، اور میں اس چینل سے یہ اعلان ضرور کروں گا سب کو کہ خدا کے لیے تربیتی مہینہ یہ تینوں چیزیں ختم کر دیں تاکہ تمہارا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے تفصیل سے اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ صادق نقشبندی صاحب، آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ جیسا کہ عبادات کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا جو اجر ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ جنت کی شکل میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ اگر قبول ہو جائے تو ہمیں خدا مل جاتا ہے، رب مل جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے تھوڑا سا اور تشریح کیجیے۔ اصل میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ محمود غزنوی جو تھے نا، انہوں نے بہت سارا مال، ہیرو جواہرات سب تھے، اور کہا جو جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ اچھا، تو لوگ گئے ہیرے پر، جواہر پر، اس پر، سونے پر، سب پر۔ ایاز سے کہا تم کس پر ہاتھ رکھتے ہو، تمہیں نہیں چاہیے؟ تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا محمود غزنوی پر، اور کہا آپ نے کہا تھا جس پر ہاتھ رکھو وہ اس کا۔ تو اب یہاں پر رب جس کا ہو گیا، تو حدیث شریف میں آتا من لہ المولا فلہ الکل، جو رب کا ہوتا ہے سب اس کا ہوتا ہے، سب اس کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا میں خود ہوں۔ اچھا، اب یہی سوال ہے کہ کیوں ہے؟ باقی بھی تو نماز بھی تو رب کے لیے ہے، روزہ حج بھی رب کے لیے ہے، اور زکوٰۃ بھی رب کے لیے، پھر یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے علماء نے کئی وجوہات بتائی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دوسری جو آپ کرتے ہیں اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھاوا ہو سکتا ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں دکھاوا ہو سکتا ہے، حج کر رہے ہیں، آج کل کئی لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں اس لیے کہ الحاج کہلائیں، ان کا مقصود پبلسٹی ہوتی ہے، مگر روزہ وہ ہے یہ صرف بندے اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپ دیکھیں بتوں کی اگر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے پوچھتا ہے، بتوں کے سامنے جھکتا ہے، بتوں کی نظر و نیاز کر رہا ہے، بتوں کے لیے وہ کر رہا ہے، مگر روزہ کسی بت کے لیے نہیں رکھتا، تو اللہ فرما رہے روزہ تو میرے لیے ہے بس، کہ یہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا جب وہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور تیسرا یہ روزے کی شان بڑھانے کے لیے یہ فرمایا گیا، اور یہاں پر جو فرمایا گیا نا تقویٰ،
تو یہاں پر تقویٰ ہوتا کیا حضرت نے بڑا اچھا فرمایا. حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گزر رہا ہو, ایک پتلا چھوٹا راستہ ہو اور دائیں طرف بھی کانٹے ہو بائیں طرف بھی کانٹے ہو, راستہ بڑا چھوٹا ہے تو وہ کیسے گزرے گا, اور منزل تک جانا ہے اس کے بغیر پہنچ نہیں سکتا. تو کہا وہ اپنے آپ کو سنبھال کر, کانٹوں سے بچا کر, قدم قدم پھونک پھونک کر رکھے گا, اور تمام اس سے کہنے لگے اسی طرح گناہوں سے, نافرمانیوں سے, خدا کے قہر سے اپنے آپ کو بچا کر منزل تک پہنچنے کا نام تقویٰ ہے, جو روزے سے. واہ واہ واہ, خوبصورت, بہت عمدہ. جناب ایک وقفے کا وقت ہے, مگر وقفے سے پہلے میں جناب مفتی نواب نفیس خدوسی صاحب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو رہی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے دوستو, کہیں مت جائیے. رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں ہمارا ساتھ دیجیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان. ویلکم بیک. رمضان الکریم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن یا رحیم یا رمضان یا رحمان یا رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جن سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ علامہ صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے اور ہم سے جو پرانی قومیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. تو میں چاہوں گی اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے. دیکھیں علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا جی فہیم میاں کے سوال پر کہ کیا صرف مسلمانوں پر ہے, نہیں سب پر ہے, سب پر. جی یعنی الہامی دین بھی فرمایا, اور پھر انہوں نے جلدی جو نام لیے اس کے اندر جو دین از خود ساختہ بنائے گئے, خود ساختہ, اس میں بھی ہے. جی ٹھیک ہے نا. الہامی دین 3 ہے دنیا میں, بس صرف کرسچن ہے, یہودی اور مسلمان ہیں, بس باقی سب بنے میں اس میں بھی ہے. کیونکہ اب یہاں پر ایک چیز آگے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سے اگر بات کریں گے آپ تو اس میں ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عبادات کا بڑا خوبصورت سا ایک گلدستہ انسانوں کو دیا ہے ان کی فلاح کے لیے, ٹھیک, ان کی اس کا کہہ لیجیے کہ نشو و نما کے لیے, ان کی اپنی کہہ لیجیے کہ ظاہر اور باطن درست کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اس کا وہ دیا عبادات, اس میں 2 عبادت لے آئیے آپ اٹھا کے, ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ. دونوں چیزیں. نماز ظاہری عبادت ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کہتا ہے خوبصورتی, حسن کیا ہے, صورت ظاہری حسن, سیرت باطنی حسن. نماز کیا ہے, خوبصورتی ہے, اس کے اندر ظاہری اس کا لیجیے کہ حالت ہے, کنڈیشن ہے, ظاہری پہلو شامل ہیں اس میں شامل ہے. اس کو دیکھ کر بھی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں, وصیت پکڑتے ہیں, دیکھ کر بھی لوگ کرتے تھے. یہ خوبصورتی کیا ہے, یہ خوبصورتی ظاہری ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو راز ہے وہ کیا ہے, وہ جو دوسری عبادت آ رہی ہے باطنی عبادت جو اب ہم آج کر کے بیٹھے ہیں, اس کا نام ہے روزہ. تو اب جہاں پر تقویٰ کس کو کہتے ہیں, متقی کون ہوتا ہے, جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو, ایک ہو. سبحان. جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوگا وہ منافق ہوگا. صحیح صحیح. اب منافق ہے, اب اس کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں معلومات. سب سے پہلے تو 3 قسمیں منافق کے عمل کے اعتبار سے, جب بھی بولے جھوٹ بولے, جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, ٹھیک ہے نا, جو کوئی امانت رکھا ہے اس کی امانت کھا جائے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے اس کا کہہ لیجیے کہ منافق. دوسرا منافق جو ہے وہ سب سے بدتر منافق کیا ہے, وہ منافق فی العمل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں تمام کہہ لیجیے کہ لوازمات کے ساتھ جو بال کا تھاؤ حصہ بھی جس کے اندر آپ کو برا کہنے کا حق نہیں ہے, اس کا اندر ڈفرینس, کسی بھی قسم کے ڈفرینسز کریٹ کرنے کا حق نہیں ہے, وہ اس میں بھی ڈالتا ہے. مکے میں جس طرح بڑے بڑے وہ بھی آ رہا کرتے تھے, عبداللہ بن ابی تھا اور تمام اس کے تمام لوگ, یہ سب منافق ہیں. یہ منافق فی العمل ہے. صحیح. منافق فی العقیدہ ہے. منافق فی العمل کیا ہے, جیسے ایک مسلمان عام
उसके अंदर हालत में बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, रमज़ान तो है ही तरबियत का महीना, हमें अल्लाह ताला जो है वो परहेजगारों में शामिल करें, ठीक है ना। मुत्तकियों अल्लाह में तबारक व शामिल तआला करें, ये ना कि दिल की मुनाफिक। गहराइयों से दुआ, यानी झूठ ना बोले। आदमी बोल सकता है, ये कर सकता है, इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया इंसान को, उसके बाद तसल्लुफ है कि अगर चाहे तो वो झूठ से परहेज कर सकता है, अगर चाहे तो जो वादा करे उसको पूरा कर सकता है, अगर चाहे तो किसी की अमानत नहीं बिल्कुल। खा और सकता ये है। महीना ये भी इंसान जी। के अंदर है, और ये मेरी दुआ है, और मैं इस चैनल से ये ऐलान ज़रूर करूँगा सबको कि खुदा के लिए तरबियती महीना ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दें ताकि तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन यकसां हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुफ्ती नवाब नफीस क़दूसी साहब ने तफसील से इस हवाले से बयान किया है। सादिक नक्शबंदी साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। जैसा कि इबादत का जिक्र हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने हर इबादत का जो अजर है, जो उसकी जज़ा है, वो जन्नत की शक्ल में रखी हुई है। ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। तो इस इसका मतलब है कि रोज़ा अगर कबूल हो जाए तो हमें खुदा मिल जाता है, रब मिल जाता है। तो मैं चाहता हूँ इस हवाले से थोड़ा सा और तशरीह कीजिए। असल में यहाँ पर एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। महमूद गज़नवी जो थे ना, उन्होंने बहुत सारा माल, हीरो जवाहरात सब थे, और कहा जो जिस पर हाथ रखे वो उसका। अच्छा, तो लोग गए हीरे पर, जवाहिर पर, इस पर, उस पर, सोने पर, सब पर। अयाज से कहा तुम किस पर हाथ रखते हो, तुम्हें नहीं चाहिए? तो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हाथ रख दिया महमूद गज़नवी पर, और कहा आपने कहा था जिस पर हाथ रखो वो उसका। तो अब यहाँ पर रब जिसका हो गया, तो हदीस शरीफ में आता मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जो रब का होता है सब उसका होता है, सब उसका होता है। तो इसलिए हदीस शरीफ में आता है अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, कि मैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। अच्छा, अब यही सवाल है कि क्यों है? बाकी भी तो नमाज भी तो रब के लिए है, रोज़ा हज भी रब के लिए है, और ज़कात भी रब के लिए, फिर ये क्यों कहा गया? इसके उलमा ने कई वजूहात बताई। एक वजह ये है कि दूसरी जो आप करते हैं उसमें दिखावा हो सकता है, कि आप नमाज पढ़ रहे हैं दिखावा हो सकता है, आप ज़कात दे रहे हैं दिखावा हो सकता है, हज कर रहे हैं। आजकल कई लोग हैं जो हज करते हैं इसलिए कि अलहाज कहलाएं, उनका मकसूद पब्लिसिटी होती है, मगर रोज़ा वो है ये सिर्फ बंदे उसके रब का मामला होता है। जब रब मिल गया तो सब मिल गया। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि कोई अगर आप देखें बुतों की अगर करता है, इबादत करता है, उसके सामने पूछता है, बुतों के सामने झुकता है, बुतों की नज़र व नियाज कर रहा है, बुतों के लिए वो कर रहा है, मगर रोज़ा किसी बुत के लिए नहीं रखता। तो अल्लाह फरमा रहे रोज़ा तो मेरे लिए है बस, कि ये मेरे लिए है, और इसकी जज़ा जब वो मेरे लिए है तो इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। और तीसरा ये रोज़े की शान बढ़ाने के लिए ये फरमाया गया। और यहाँ पर जो फरमाया गया ना तक़वा, तो यहाँ पर तक़वा होता क्या, हज़रत ने बड़ा अच्छा फरमाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उबई बिन काब से पूछा कि तक़वा किसे कहते हैं, तो आपने जवाब में फरमाया कि एक सवाल आपसे करता हूँ कि अगर कोई बंदा गुजर रहा हो, एक पतला छोटा रास्ता हो, और दाएं तरफ भी कांटे हो, बाएं तरफ भी कांटे हो, रास्ता बड़ा छोटा है, तो वो कैसे गुजरेगा? और मंजिल तक जाना है, उसके बगैर पहुंच नहीं सकता। तो कहा वो अपने आप को संभाल कर, कांटों से बचा कर, कदम कदम फूक फूक कर रखेगा, और तमाम उससे कहने लगे इसी तरह गुनाहों से, नाफरमानियों से, खुदा के कहर से अपने आप को बचा कर मंजिल तक पहुंचने का नाम तकवा है, जो रोज़े से। वाह वाह वाह, खूबसूरत, बहुत उम्दा। जनाब, एक वक्फे का वक्त है, मगर वक्फे से पहले मैं मुफ्ती नवाब नफीस क़दूसी साहब की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ़ लाए और आपसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। आप हमारे साथ ही रहेंगे दोस्तों, कहीं मत जाइए। रमज़ान मुबारक की इस ख़ुसूसी नशरियात में हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए या रहीम या रहमान रमज़ान। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान मुबारक की इस खसूसी नशरियात में, जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। और इस नशरियात में आज हम माह रमज़ान और रोज़े की फ़जीलत और बरकत के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे मुफ्ती नवाब नफीस क़दूसी साहब, और जो वक्फे से पहले तक हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही, मगर हमारे साथ अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब अभी भी मौजूद हैं। हम आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है जनाब वसीम अब्बासी साहब ने। आप सनाखानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जो बकिया हमारा वक्त है इस नशरियात का। तो जी ज़ारा, आप बताइए, हमें पहले नात की तरफ जाना चाहिए या नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह।
ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا ہونے میں ان کا منگتا جو منگتا نہیں دیتے یہ حوالے مجھے رسوا یہ حوالے اپنے منگتوں کی وہ رکھ اپنے منگتوں رکھتے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے ان کا منگتا بات مدنے کے لغت میں میری وہ آئیں بات مدنے کے لغت میں وہ آئیں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو جو ہوتا ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنا جو یہ شیطانی طرز عمل ہے وہ اس سے باز نہیں آتے اس ماہ میں بھی تو ان کی اصلاح آپ کے لیے آپ کیا کہیں گے کس طرح سے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیں اللہ رب الجلال نے ہم کو ایک مہینہ دیا اور اس مہینے میں ہمیں موقع دیا اور یہ موقع دیا اور پھر یہ نہیں کہ ایک دن کا موقع دیا کہ بھئی ایک دن شیطان بند ہے باقی دن سارے 364 دن کھلا ہے نہیں پورا مہینہ دیا جب بندہ کسی کام کو 30 دن کنٹینیو 40 دن کنٹینیو کرتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں یہ ہے اور شیطان جو ہے قرآن کہتا ہے کہ شیطان کہے گا بروز قیامت کہ میں تم پر مسلط نہیں کرتا تھا میں تو تمہیں وسوسے دیتا تھا پھر جب میں وسوسے دیتا تھا فلا تلومونی ولوموا انفسکم تم مجھے ملامت نہیں کرو میں تو تمہیں کہتا تھا کرو تم پر یہ نہیں کہ زبردستی تمہیں پکڑ کر بٹھا کر تمہیں کرانا ہے تمہیں گناہ میں لگانا ہے نہیں میں تمہیں من شر الوسواس الخناس میں تمہارے دلوں میں تھوڑے وسوسے ڈالتا تھا تو سارا قصور شیطان کا نہیں ہے شیطان کا نہیں ہے اپنے اعمال کا اپنی ذات کا ہے اب اس نے آپ کو وہ دیا چونکہ انسان کا دل ہے نا اس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے اور قلب کا معنی پلٹنا تو اب جب پلٹنا سوال یہ ہے کہ دل کو کہا جاتا ہے پلٹنا چونکہ ایک طرف انسان کے وجود میں فرشتہ ہوتا ہے روح ہوتی ہے اور ایک طرف نفس ہوتا ہے جو روح ہوتی ہے اس کو ایمان کی طرف کھینچتے ہیں اور جو ہے نا نفس اس کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے اب یہ اس کے اپنا ارادہ ہوتا ہے
اگر وہ ارادہ اگر عبادت کی طرف لاتا ہے تو اچھی طرف آ جاتا ہے، اگر نہیں لاتا تو پھر نفس اس پر غالب آتا ہے اور گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہاں رب ذوالجلال نے پورا 1 مہینہ اس کو موقع دیا، اور پھر کیا کیا، جنت کو کھول دیا، دوزخ کو بند کر دیا، اور پھر شیطان کو بھی بند کر دیا، اور کہا اب تو دیکھتا ہوں بندے تم کیا کرتا ہے۔ اب بندہ کچھ نہ کرے تو بڑا وہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ شیطان سے، اچھا آپ کہیں گے مولانا یہ تو ٹھیک ہے، مگر شیطان سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو بزرگوں نے ایک بہترین طریقہ بتایا۔ بزرگوں نے کہا کہ مراقبہ شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، مراقبہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے کلمہ شریف 200 مرتبہ پڑھے، پھر آنکھیں بند کر کے توجہ دل پر رکھے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو، اندر جائے اللہ، یعنی سانس اوپر آئے تو اللہ، اور اندر جائے تو ہو۔ چونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اندر قلب کے 6 لطائف ہوتے ہیں، جس میں پہلا لطیفہ قلب ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ ہو، اس میں ذات اللہ کے نام کا نور ہے، اور جب بندہ اس نور کی توجہ کو دل پر ڈالتا ہے تو پھر قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ جب وہ نور رائی برابر پیدا ہوتا ہے تو اندر شیطان کو آنے سے وہ بلاک کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا رام صاحب، ہم اکثر ایک دوسرے کو مذاق میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم تو قید ہو جاؤ گے، ابھی رمضان آنے والا ہے، شیطان سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، مذاق کی حد پہ بچوں کو بھی شرارت میں کہہ دیتے ہیں، شرارت کے لیے۔ تو ایسا کہنا جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیں قرآن نے کہا، دیکھیں ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ جب اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذونہ ہزوا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں جب وہ آئے نا، انہوں نے کہا کہ گائیں، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ جو بندے کو مار دیا گیا تو گائیں ذبح کرو، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اب یہاں جب انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ مذاق کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ مذاق سے دل ٹوٹتا ہے، مذاق سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اس کا وہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ مزاح کا، جیسے حضور نے کہا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، تو ایک عورت رونے لگی کہ یا رسول اللہ، فرمایا بوڑھا بھی جوان ہو کر جائے گا، یہ ہے مزاح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت، جب وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو گٹھلیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پلیٹ میں رکھے جا رہے تھے۔ دیکھیں، اور پھر آپ کہا یا رسول اللہ، حضور نے کہا سب سے زیادہ علی آپ نے کھائی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کھجوروں کے ساتھ گٹھلیاں بھی کھا لی۔ تو یہ مزاح ہے، تو مزاح کرنا چاہیے، چونکہ اور مذاق میں یا مذاق اڑانے میں فرق ہے۔ تو یہاں پر قرآن نے کہا فلا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ کسی کو عزت دینا ہو تو اچھے القاب سے پکارنا چاہیے، مگر تم قید ہو جاؤ گے تو شیطان کہا، اور شیطان کون ہے؟ جس کے پر اللہ کی لعنت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مردود کہا، آپ نے اس کے ساتھ مشابہت دی۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کسی کو کچھ کہو گے وہ نہیں ہوگا تو لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا۔ تو اسی لیے چاہیے، اس طرح کسی نے، حضور نے فرمایا ایک دفعہ کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں مت بکو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی بکتے ہو تو پھر اس صورت میں اس کی اولاد تمہارے ماں باپ کو گالی بکے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جانتے بوجھتے اگر کسی کے بارے میں کہیں گے تو آپ کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اسی لیے کوئی برا لقب نہیں کہنا چاہیے، اور خود حضور نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھے کلمے بولنا چاہیے جو صدقہ ہے۔ یہاں پر اگر 1 منٹ ہے تو میں عرض کروں، حضور نے فرمایا کہ رمضان شریف میں 4 چیزیں کیا کرو، چونکہ رمضان شریف میں بندہ چاہتا ہے کچھ عبادت کرو۔ حضور نے کہا 4 چیزیں کیا کرو، 2 چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، اور 2 چیزیں وہ ہیں جس کو تم مانگ لیا کرو۔ کہا کہ 2 چیزوں جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، اس میں یہ کہ جنت کا سوال کرو، جنت کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، جہنم سے پناہ مانگو کیونکہ جہنم سے پناہ کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، اور 2 کام کیا کرو۔ حضور نے فرمایا کثرت کلمے کا کثرت کیا کرو، اللہ کا جو کلمہ ہے نا کلمہ طیبہ، اس کی کثرت کیا کرو، اور دوسرا فرمایا کہ استغفار کی کثرت کیا کرو۔ استغفار، تو اس مہینے میں بندہ استغفار کی کثرت کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ استغفار، ایک موقع پر میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا اور میں نے وہاں پر کہا کہ جمعے کے دن صلاۃ العالیہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت صلاۃ العالیہ کون سی نماز کا نام ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ صلاۃ العالیہ سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ یہ صلاۃ کوئی نماز کا نام ہے، بلکہ یہ ایک درود کا نام ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ عوام میں کچھ سادہ ہوگا وہ کہے گا استغفار سے مراد استغفار 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 یہ کہنا ہے، تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ استغفار کرو، اس سے مراد استغفر اللہ کرنا چاہیے۔ تو 70 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اور امام حسن بصری کے بارے
बारगाह में एक शख्स ने आकर कहा हज़रत औलाद नहीं है, आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक ने कहा हज़रत माली परेशानी, आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक ने कहा हज़रत बारिश नहीं हो रही, आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक ने कहा हज़रत हमारे खेतियाँ नहीं हो रही है, आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। किसी मुरीद ने कहा हज़रत एक ही वजीफ़ा सबको, भाई हर बीमारी का अलग अलग दवाई होती है, आप सबको एक ही दवाई दे रहे हैं। आपने कहा अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि रब के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। आगे मैं अर्ज़ करता हूँ। वाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूबसूरत बात आपने की। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन या रहीम या रहमान रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम रमज़ानुल मुबारक की अहमियत, उसकी फ़जीलत और जो उसकी बरकतें हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनके साथ साथ वसीम अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि नात ख्वां हैं। सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने की आज। अब वक्त भी हमारे पास कम है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताइए कि रोज़ेदार के हवाले से पूछना चाहूँगी। वैसे तो उसका हर अमल ही इबादत है, उसका सोना कहते हैं, उसका सांस लेना भी इबादत है, लेकिन वो कौन सा खुसूसी अमल या नेकी है जो एक रोज़ेदार को करनी चाहिए? देखिए, एक बात बताऊँ, कुरान कहता है कि फरिश्ता हर लम्हा जिक्र करता है, तस्बीह करता है। अब वो दूसरे काम नहीं करता, हम तस्बीह करें तो दूसरे काम नहीं कर सकते। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं उसकी एक एक सांस जिक्र कर रही होती है, और वो उसका सांस जो चल रही होती है वो जिक्र करता है, और उसके अलावा वो तो इसी तरह रोज़ेदार का हर एक एक लम्हा सांस उसका अल्लाह इबादत में और तस्बीह में चल रही होती है। मगर उसके साथ साथ रमज़ान में कुरान आया, रमज़ान में तौरेत का भी नुज़ुल हुआ, रमज़ान में ज़बूर का भी नुज़ुल हुआ, रमज़ान में इंजील का भी नुज़ुल हुआ, और रमज़ान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सहाइफ़ आए वो भी रमज़ान में आए, और कुरान भी आया। तो रमज़ान में कुरान ना पढ़े तो फिर बदकिस्मती है। अच्छा, मुख्तसरन, क्योंकि अभी आखिरी लम्हात हैं हमारे आज की इस नशरियात के हवाले से, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमें वो कौन कौन से ऐसे अमाल हैं हमारे जो आम ज़िंदगी में हमारे साथ चल रहे होते हैं, तो अब रोज़े की वजह से जिन पे हम काबू पा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात फ़हीम भाई ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि ये सब्र का नाम है, रोज़ा सब्र का नाम है। और सब्र की हुज़ूर ने फरमाया व सबाबुहु अल जन्ना, और इसका जो सब्र करोगे तो जन्नत है। अब यहाँ रमज़ान में रोज़े की हालत में हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, एक दूसरे को गालियाँ बकते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि रोज़े का हमें ये सबक रखना है पहले रोज़े से कि हमें सब्र करना है, गालियाँ नहीं बकनी। और हुज़ूर ने कहा तुमसे कोई लड़े, कोई बोहिदा कलिमात बोले तो तुम कहो मैं रोज़ेदार हूँ, ताकि तुम्हारा ये कहने पर सामने वाला और लड़े नहीं, बल्कि उसको चाहिए कि रोज़े का एहतराम करके खामोश हो जाए। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। बेशक। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और ये नशरियात का सिलसिला जो है पूरा महीना रहेगा इंशाअल्लाह, आप दोस्तों का साथ रहेगा। वसीम अब्बासी साहब, हम आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ और कुछ ऐसे अशार के साथ जो है वो हम इजाज़त चाहेंगे। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। या रहीम या रहमान रमज़ान की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुलाए दीदार अता करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।